بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر ایک مرتبہ عید الاضحیٰ بھی نصیب فرمائی اور یوم عرفہ بھی نصیب فرمایا اور یوم النحر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اس یوم النحر میں نماز عید کے بعد جو ہم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی اور یہ دونوں کی دونوں عیدیں 2 اہم اور بنیادی ستونوں سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں. عید الفطر پہلی عید ہم اس وقت مناتے ہیں جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزوں سے، تراویح سے، اعتکاف سے، شب قدر کی عبادت سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حضور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر کر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرمائی. عید الاضحیٰ ہم اس موقع پر مناتے ہیں جب حج کی تکمیل سے حجاج فارغ ہوتے ہیں اور حج یہ اسلام کا ایک بہت عظیم رکن ہے. ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 2 عیدیں اور دونوں کی دونوں عیدیں کسی نہ کسی عبادت سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ مسلمان کہ جس نے اپنے گلے میں اسلام کا قلادہ ڈالا ہے، جس نے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کیا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر کرتا ہے، اس کی خوشی اور غمی کا دائرہ شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب خوشی ہے تو خوشی میں آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے. میں نے شروع میں جملہ عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اور اسلام سے اس نسبت کے قائم ہونے پر ہمیں الحمدللہ فخر ہے. لہذا ہماری خوشی کا محور، ہماری غمی کا محور، ہمارا حال، ہمارا قال، ہمارا معال سب شریعت کے حدود میں اور شریعت کے دائرے میں اگر رہے تو واقعتاً ہم صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہیں جن کی اللہ جل شانہ نے تعریف فرمائی. یہ قربانی کی جو اہم عبادت ہے جو ہم اب انجام دینے والے ہیں انشاءاللہ، اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر بہت تفصیلی ہے اور مختلف مواقع میں اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں پہلے بھی. یہاں تو صرف آپ کی توجہ 2-3 باتوں کی طرف اس وقت مبذول کرانی ہے اس مختصر سے وقت میں. پہلی بات یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اچھی طرح کہ قربانی کی ایک ظاہری صورت ہے، قربانی کی ایک ظاہری شکل، اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک ہے اس قربانی کی روح، اس کا فلسفہ، اس کی لوجک، اس کا خلاصہ،
اس کی حقیقت، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ قربانی کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تکمیل میں جانور کو ذبح کر دے۔ چنانچہ ابھی آپ خطبے میں یہ روایت سنیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایام النحر ہیں، 10، 11، 12 جو تاریخیں ہیں جو ہمارے ہاں قربانی کے دن کہلاتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ایام النحر ہے، ان ایام النحر کے 3 دنوں میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو احراق الدم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ احراق الدم کا معنی خون بہانا، احراق الدم کا معنی خون بہانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور کی قربانی پیش کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہت عظیم عمل ہے یہ، اس کی ایک ظاہری صورت اور ظاہری شکل ہے۔ ایک ہے اس قربانی کی روح اور اس کا فلسفہ، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روح اور فلسفہ اگر ہم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں وہ بات بٹھا دیں، ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے، ذہن میں اگر اس کا فلسفہ اور روح اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو وہ در حقیقت انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے کے لیے کافی ہے، انسان کی سوچ بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا؟ قربانی صرف اس بات کا نام نہیں کہ تم نے 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 4 لاکھ کا جانور ذبح کر دیا، نہیں، یہ تو ایک ظاہری شکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی روح یہ ہے کہ تم یہ عہد کرو اللہ تعالیٰ سے اس جانور کو ذبح کرتے وقت کہ اللہ آئندہ بقیہ تمام کی تمام زندگی میں اپنی خواہشات پر اسی طریقے سے چھری پھیروں گا جس طریقے سے میں اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، اور میری نظر میں آپ کا جو حکم ہوگا وہ سب سے مقدم ہوگا، اس کو اولین ترجیح حاصل ہوگی، اس کو اہمیت حاصل ہوگی، اور اس بات کا عہد کرنا ہے کہ یا اللہ اس قربانی کے ذریعے میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑوں گا اور گناہوں پہ چھری پھیروں گا، جو نافرمانیاں اور معصیتوں کا میں مرتکب ہو رہا ہوں، اے اللہ میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے سے سرشار ہو کر ان تمام کی تمام چیزوں پر میں چھری پھیروں گا۔ اگر یہ سبق اور فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مشکل ہمارے یہاں یہ ہے، ہم جانور کی قربانی تو بہت خوشی سے پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل فلسفہ ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل مغز ہے، وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو عمل ندارت۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا ہم قربانیاں کر رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کے خطبے سن رہے ہیں، زمانہ ہو گیا، چھوٹے سے تھے آج بوڑھے ہو گئے، آج جوان ہو گئے، ادھیڑ عمر، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا محاسبہ اور اس کا مراقبہ ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ان صلاتی، اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت یہ دعا بھی پڑھو، اور عجیب و غریب دعا قرآن کریم نے سکھلائی ہے، یہ دعا پڑھو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ یہ میری نماز، یہ میری قربانی، یہ میری زندگی، یہ میری موت آپ کے نام پر وقف ہے، آپ کے نام پر وقف ہے۔ آپ کے لیے کیا معنی کہ کل کلا جیسا آپ حکم دیتے ہیں، اگر آپ حکم یہ دیتے ہیں کہ تم اپنی جان کا نذرانہ ہمارے راستے میں پیش کرو، اے اللہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور میں اس جذبے سے سرشار ہو کر اس قربانی کے لیے بھی میں قبول ہوں۔ یہ جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ تم اپنی اولاد کو ہمارے راستے میں قربان کر دو، تو میری کیفیت اور میرا جذبہ کیا ہوگا؟ اگر تو جذبہ ہے واقعتاً تو پھر تو ہم نے قربانی کی روح اور فلسفے کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا کر دیں تو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اس حقیقت کو مستحضر رکھ کر یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ دل کے اندر ایک طرح کی تقویت پیدا ہوگی،
نہیں میرا کوئی بگاڑ سکتا، نہیں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا اور جینا بھی اللہ کے لیے، میرا زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کو پھر مخلوق سے کیسا ڈر، اس کو پھر مخلوق سے کیسا ڈر اور خوف، جو آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ میرے اندر اور آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور اس قربانی کی روح اور فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی آج انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے۔ قربانی کا جانور کا گوشت آپ کا، آپ ایک بوٹی کسی کو نہ دیں، آپ کی مرضی، سارا تقسیم کر دیں، آپ کی مرضی، کچھ رکھ لیں، کچھ دے دیں، آپ کی مرضی، چیز آپ کی ہے۔ بہتر طریقہ یہ کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، 3 حصے، ایک حصہ جو ہے اپنے لیے، ایک اپنے اعزا اقربا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، میں ہر سال یہ بات کہا کرتا ہوں کہ غریبوں کو ہم جو حصہ دیتے ہیں، کم سے کم ایک نظر ذرا سا دیکھ لیں، کیا میں وہی حصہ غریب کو دیتا ہوں جو میں نے ڈی فریزر کیا ہے؟ میں غریبوں کو وہی حصہ دیتا ہوں جو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، یا سب کچھ کرانے کے بعد چاپے الگ، دستی الگ، رانے الگ، یہ روسٹ بنے گا، اس سے نہاری بنے گی، اس سے کڑھائی بنے گی، اس سے فرائی بنے گی، سب تقسیم کر کے تھیلیوں میں کر اب جو باقی چھچڑے بچے اور جو ہڈیاں بچی، یا اللہ یہ تیرے نام پر، یہ تقسیم بڑی ظالمانہ تقسیم ہوگی، اس میں عدل اور انصاف کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہوگا۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی وہی دیں جو آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اس کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو پورے سال الحمدللہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے سال کھلاتے ہیں، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کم سے کم آج ان کو چولہا جلانے کی ٹینشن، پکانے کی ٹینشن، ان چیزوں سے آزاد کر دیں، اور آج ان سے کہیں کہ آپ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اور میں تو ایک اور بھی مشورہ آپ کو میں دوں گا، وہ مشورہ یہ ہے کہ بعض غریب بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گوشت پکانے کے لیے بھی سامان نہیں ہوتا، گھی اور مسالہ اور پیاز اور ٹماٹر کہاں سے لے کر آئیں، تو کم سے کم چلو کچھ نقد روپیہ صدقے کی نیت سے بھی دے دیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کا بھی بڑا اجر اور بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی کھالیں بھی آپ کی ہیں، آپ جیسے چاہیں کریں۔ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ فون پر بھی پوچھ رہے ہیں اور مسلسل ملاقاتوں میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں کھال کی کیا ترتیب ہے۔ تو یاد رکھیں مسئلہ کہ مسجد میں کھال دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں کھال دینا جائز نہیں ہے، مسجد میں کھال نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بہترین مصارف جو ہیں وہ مدارس دینیہ ہیں، دینی مدارس ہیں، جہاں آپ کو اعتماد ہو، جہاں آپ کا دل ٹھکے، جہاں سے آپ کا تعلق ہو۔ سارے مدارس ہمارے اپنے ہیں، جہاں پر آپ دینا چاہیں وہاں دیں، لیکن مسجد میں کھال قربانی کی آپ کی نہیں لگے گی۔ اب 2 باتیں رہ گئیں، ایک ضروری اعلان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز شروع کریں گے۔ کل انشاءاللہ عید کا دوسرا دن ہے اور جمعہ بھی ہے، عید کا دوسرا دن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اس لیے خیال یہ ہوا کہ کل انشاءاللہ جمعے میں بیان نہیں ہوگا۔ بیان ہم بہت سنتے رہے، سن کے سن ہو چکے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ریلیف دینا چاہیے، تھوڑا سا آپ کو آرام دینا چاہیے۔ قربانی بھی ہے، لوگ مصروف بھی ہوں گے، تو 1:50 پر انشاءاللہ پہلی اذان ہوگی، 1:50 پر پہلی اذان ہوگی، اس کے بعد 5 منٹ سنتوں کے پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، اور 1:55 پر دوسری اذان ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور 2 بجے اپنے وقت پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، 1:50 پر پہلی اذان، پھر سنتوں کا وقفہ، 1:55 پر دوسری اذان، پھر اس کے بعد خطبہ، اور اس کے بعد نماز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ کل بیان نہیں ہوگا۔ اب نماز عید کا طریقہ سمجھ لیں۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ نیت یہ کریں گے کہ میں عید الاضحیٰ کی جو نماز واجب ہے وہ ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پیچھے اس امام کے، یہ آپ اس امامی کے پیچھے ہیں، زبان سے کہنا ہے کہہ لیں، نہیں کہنا، لیکن ہاتھ نہ لگائے کہ اس امام کے پیچھے، بس آپ نے کہہ دیا اس امام کے پیچھے تو ہو گیا اس امام کے پیچھے۔
تو 2 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر، آواز آ رہی ہے میری؟ پہلی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر۔ دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت ہوگی۔ تو پہلی رکعت کا خلاصہ کیا ہوا کہ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑیں گے اور تیسری میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ذرا بتا دیں تاکہ آپ کو بھی یاد آ جائے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھنا ہے، یہ ایک تکبیر ہو گئی۔ جب دوسری رکعت ہم شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھا ہے، اور یہاں دوسری رکعت میں تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور بقیہ نماز کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، نماز کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ کا سننا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ حضرات کو اجازت دے دی جائے گی۔ آپ حضرات صفحے سیدھی کر لیں، جماعت شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ صفحے تمام سے سیدھی کر لیجئے، مل مل کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلے اگلی صفحے مکمل فرما لیں، درمیان میں جب تک جگہ خالی ہو پیچھے نہ کھڑے ہوں، صفوں کو اہتمام سے درست فرما لیں۔ پہلے اگلی صفحے مکمل فرما لیں اور صفوں کو جلد مکمل فرما لیں، انشاءاللہ جماعت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ زکریا ثانیہ صاحب کے گردے فیل ہو گئے ہیں، باہر ملک میں ہیں، ان کا عید کے بعد آپریشن ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب فرمائے، انہیں مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ راشد حسین صدیقی صاحب اور محمد سلیم قریشی صاحب اور ایک خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، اعزاء اقارب کی، متعلقین کی، اے اللہ حاضرین کی، ان کے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کمزور ہیں، پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قربانی کی جو روح اور فلسفہ ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اے اللہ اس فلسفے کو ہمیں سمجھا دیں اور ہمارے دماغ میں یہ فلسفہ بٹھا دیں کہ آپ کا حکم تمام حکموں میں سب سے زیادہ مقدم اور واجب العمل ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سنتیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں، اے اللہ انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حضرات حج پہ تشریف لے گئے، اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو عالم اسلام کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم لوگ نہیں جا سکے، اللہ ہمیں بھی حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی اے اللہ زیارت ہمیں نصیب فرما، آداب والی حاضری نصیب فرما، اے اللہ قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، تمام بیماروں کو اللہ شفا کلی نصیب فرما۔ حاضرین میں، ان کے متعلقین میں، اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام اعزاء اقارب متعلقین، ہمارے مشائخ اکابرین بزرگان دین، تمام مسلمانوں کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال برکتوں والا، وسعت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زندگی کو ہر طرح کی آزمائشوں سے، ابتلاءات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام خیریں و بھلائیاں نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کی اللہ غیب سے دستگیری اور مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں، جن جن تکلیف اور مظالم کو سہ رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی دستگیری اور مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے ان کی دستگیری اور مدد فرما۔
ए अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत फरमा, नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान को इस्लामी फलाही ममलिकत का एक मजबूत किला बना। ए अल्लाह कुरान और हदीस के अहकाम ए अल्लाह यहाँ जारी और नाफिज फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अरहमर राहिमीन, अपने फज़्ल व करम से, अपने रहमत से जितने भी मुसलमान इस कुर्बानी की इबादत को अब अंजाम देने जा रहे हैं, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से, अपनी रहमत से अल्लाह उसे कबूल फरमा। हर तरह की रियाकारी से, दिखलावे से, नामो नमूद से, शोहरत से अल्लाह पनाह कामिल अता फरमा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और उस पर आपने और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अजर और सवाब की बशारत अता फरमाई है, अल्लाह वो सवाब और बशारत और वो नेकियां अल्लाह हम सबको अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लिकुल्लि उम्मतिन मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व अल्लम अत-तौहीद व अमर बिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأخواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. आप तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल।